مولانا جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ آج اسی مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بطور درس رکھنے کا موقع مل رہا ہے، اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کے اس درس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ عربی زبان میں صوم اور صیام یہ دونوں مصدر ہیں۔ صوم کا بھی اور صیام کا بھی معنی ہوتا ہے لغوی معنی رک جانا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا، اسی کا نام ہے روزہ۔ کتب علیکم الصیام میں صوم اور صیام دونوں کو اسی لیے استعمال کیا گیا ہے اور یہی بتایا گیا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا، یعنی اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ ویسے تو بہت سی چیزوں سے پرہیز بتایا ہے شریعت نے، لیکن اصطلاحی معنی میں یہ تین چیزیں آتی ہیں، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے اپنے آپ کو روک لینا۔ اور صوم و صیام کے اس لغوی معنی پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ویسے تو اس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں انسان کو اپنے ہاتھ کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، اپنے پیر کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، اپنے کانوں کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، اپنے اذہان و قلوب کو بھی برائی سے روکنا چاہیے، اپنی زبان کو بھی برائی سے روکنا چاہیے۔ اور انسان ان تمام چیزوں سے اگر اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو یہی روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ اور دوسری چیز شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بتائی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہارے اوپر جو فرض کیا گیا تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ ظلم تمہارے اوپر، اس کو ظلم مت سمجھنا، اور یہ ایسا میں نے صرف تمہارے اوپر نہیں کیا ہے، بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں آئی تھیں، تم سے پہلے کے جو لوگ آئے تھے، ہم نے یہ روزہ ان کے اوپر بھی فرض کیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ جائے۔ سب سے زیادہ عبادات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اگر کسی عبادت سے آتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس میں بھی خوف خدا ہے، لیکن روزے جیسا نہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس میں بھی خشیت ہے، ڈر ہے، لیکن روزے جیسا نہیں۔ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص تقوی کے لیے فرض کیا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا۔ ہدی للمتقین کی تشریح میں حافظ ابن کثیر نے اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے ہدی للمتقین کی تشریح میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ آئے ابی ابن کعب، کیا آپ کو معلوم ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی جنگل میں نہیں گئے؟ کیا کبھی آپ نے کانٹوں دار جھاڑیوں سے آپ کا گزر نہیں ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، ہوا ہے، ہم گئے ہیں، جنگل کا سفر کیا ہے، جنگل سے گزر ہوا ہے، کانٹوں دار جھاڑیوں سے ہم گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کانٹے ہی کانٹے ہوں اور گزرنا بھی ضروری ہو، آپ کو اس راستے سے جانا بھی ضروری ہو، تو بتائیے آپ اس راستے سے کیسے چلیں گے، کیسے گزریں گے جبکہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، خاردار جھاڑی ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا کہ کانٹوں دار جھاڑی سے گزرنا ضروری ہو تو ہم کانٹوں سے بچ کے جائیں گے، کانٹوں سے بچ کے گزریں گے، اور اس طریقے سے ہم چلیں گے تاکہ کوئی کانٹا میرے پیر میں چبھ نہ جائے اور میرے دامن میں لگ نہ جائے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا یہی تو تقویٰ ہے، جس طرح جنگل کے اندر کانٹوں دار جھاڑیوں سے بچ کے آپ چلتے ہو کہ کوئی کانٹا ہمارے دامن میں نہ لگ جائے اور ہمارے ہاتھ اور پیر میں نہ چبھ جائے، اسی طریقے سے اس گناہ کا جال بچھا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اپنے آپ کو اس جنجال سے اور اس دنیا میں اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھا جائے، اور اس طریقے سے ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو رکھیں اور اس طریقے سے اس دنیا سے گزریں کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے، کوئی گناہ ہم سے نہ ہو جائے، اور گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح ایک انسان خاردار جھاڑیوں میں جب گزرتا ہے تو اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے اس گناہوں کے جال سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ کتنی اچھی تشریح کی تھی حضرت ابی ابن کعب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا میں روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے، انسان اپنے آپ کو ایک کام بھی جب بھی کرے تو اس طریقے سے کرے کہ اس میں گناہ نہ کرنے پائے اور گناہ اس سے سرزد نہ ہونے پائے۔ اسی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اور اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نوجوانوں کو خاص طور پر حکم دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہو، نکاح کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہو، اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح، شادی انسان کی نگاہوں کو نیچا کر دیتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اغض للبصر، نگاہوں کو نیچا کرنے کا ذریعہ ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے۔ اگر کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یعنی انسان کے اندر جب گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کی دلدل میں جب وہ پھنسنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یعنی روزہ ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتی ہے اور گناہوں سے پاک و صاف کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، انسان کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر دو قوتوں کو ودیت فرمایا ہے۔ ایک قوت ہے جس کا نام ہے قوت ملکیہ، اور ایک قوت ہے جس کا نام ہے قوت بہیمیہ۔ جب کسی انسان کے اندر قوت ملکوتی
غالب آتی ہے تو وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کی طرف بڑھتا ہے، وہ اس کا ضمیر اندر سے اس کو جھنجھوڑتا ہے، نیکی کرنے کی طرف اکساتا ہے، اور وہ انسان نماز اور روزے کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے اندر جب قوت بہیمیہ جاگتی ہے، اور قوت بہیمیہ جب انسان پر غالب آ جاتی ہے تو وہ حیوانوں جیسے عمل کرتا ہے، اس کے نزدیک نیکی و برائی میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، وہ بالکل جانور بن جاتا ہے، وہ بالکل جانوروں کی طرح سلوک کرتا ہے، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کی جو تخلیق کی ہے اس کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ حسن عمل، اچھے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ ہم نے موت اور زندگی کی تخلیق اس لیے کی لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ آزمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا امتحان لے، وہ آزمائے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون حسن عمل کر رہا ہے، اس اچھا عمل کر رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت و زندگی کو پیدا کیا ہے، موت و زندگی کی تخلیق کی ہے۔ اور اچھے عمل میں تقوی بہتر عمل ہے، اور اس تقوی کو ہم اپنے اندر اگر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین عمل روزہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر ہم آپ کو رمضان کا مقصد بتائیں گے، اور پھر کسی موقع پر ہم رمضان کی فضیلت بتائیں گے، پھر روزے کی اہمیت بتائیں گے اور روزے کی فضیلت بتائیں گے، پھر انشاءاللہ سحری اور افطار کی فضیلت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب روزانہ 8 سے 10 منٹ 12 منٹ کا یہ درس ہمارا انشاءاللہ اس پر رہے گا۔ امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے اندر جو فوائد تو نے رکھے ہیں ہم سب کو اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔